سورہ احزاب کے اندر اللہ تعالیٰ نے غزوہ احزاب کا ذکر کیا ہے، جسے غزوہ خندق بھی کہتے ہیں۔ سیرت کے کئی گوشے ہیں، لیکن اس دور میں سیرت کے جس گوشے کو اجاگر کرنے کی سب سے زیادہ ضرورت اور اہمیت ہے، جسے دبایا جا رہا ہے، وہ ہے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کرام علیہم رضوان کی جرأت اور شجاعت کے واقعات، تاکہ مسلمان جو پستی کی طرف جا رہے ہیں اور بزدلی کی طرف جا رہے ہیں، مسلمان حکمران، عوام، سب کے سب، جس کی وجہ سے امت مسلمہ کی یہ حالت ہے، تاکہ مسلمان اس پستی سے نکل کر اپنا شاندار ماضی سے سبق سیکھ کر پھر سے وہ بام عروج حاصل کر سکیں، جو ان کا عروج رفتہ تھا، جو گزر گیا ان کا عروج، پھر سے حاصل کر سکیں۔ غزوہ خندق نہ کبھی بیان کیا جاتا ہے، نہ ہم نے سنا ہے، نام تو سنا ہے، غزوہ خندق تھی، ایک خندق ہوئی، خندقیں کھودی گئیں اس میں، لیکن ہوا کیا تھا یہ بہت کم بیان کیا جاتا ہے۔ احد اور بدر تو کافی دفعہ بیان کیے جاتے ہیں، سنے بھی جاتے ہیں، لیکن دیگر غزوات کا اتنا تذکرہ نہیں ہوتا۔ غزوہ خندق، جسے غزوہ احزاب بھی کہا جاتا ہے، اصل میں احزاب جمع ہے حزب کی، حزب کی جمع ہے، اور حزب کا مطلب ہوتا ہے گروہ، گروہ کو حزب کہتے ہیں۔ حزب کی جمع احزاب، کیونکہ اس جنگ کے اندر کفار کے کئی گروہ آپس میں مل کر مسلمانوں پر ایک ساتھ حملہ کرنے کے لیے آئے تھے، اسی لیے اس جنگ کو غزوہ احزاب کہا جاتا ہے، یعنی کئی گروہوں والی جنگ، جس میں کئی کفار کے گروہ ایک ساتھ مل گئے تھے۔ غزوہ احد کے بعد یہ جنگ لڑی گئی۔ بعض سیرت نگاروں نے لکھا کہ سن 4 ہجری میں ہوئی، بعض نے لکھا 5 ہجری میں ہوئی۔ کفار کے کئی گروہ آپس میں ملے، یہودیوں کے گروہ ملے، اور انہوں نے یہ منصوبہ بندی کی کہ اکیلے اکیلے لڑ رہے ہیں تو پہلے بدر میں شکست کھائی ہے، پھر احد میں جنگ تو مسلمان جیت رہے تھے، وہ الگ بات ہے، بعد میں معاملات بدل گئے، لیکن اگر الگ الگ لڑیں گے تو کبھی جیت نہیں پائیں گے، ایک ساتھ مل کے حملہ کرتے ہیں تاکہ کوئی فائدہ ہو سکے۔ اب سارے کفار آپس میں ملے اور سب کے سب مکہ مکرمہ میں تیاری کرنے لگے، جنگ کی تیاری کرنے لگے۔ یہاں مدینہ پاک میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کے ساتھ موجود تھے۔ مکے سے کچھ قبیلے والے آئے اور انہوں نے آ کے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو خبر دی کہ یا رسول اللہ، کفار قریش مکے کے اندر مسلمانوں پر حملہ کرنے کی تیاری کر رہے ہیں، آپ بھی صحابہ کو حکم دیں کہ یہاں بھی تیاری شروع کی جائے، ورنہ اگر ایسے ہی حملہ ہو گیا پھر تو بڑا نقصان ہو جائے گا۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کو حکم دیا تیاری کی جائے، لیکن وہ پہلے سے تیاریاں کر رہے تھے، یہاں تیاری اب کرنی شروع ہوئی تھی، اور پھر ان کے پاس ہر چیز موجود تھی، مسلمانوں کے پاس ابھی تو ہجرت کر کے آئے تھے، چند سال ہی ہوئے تھے، اتنا سب کچھ تھا بھی نہیں، 4 یا 5 سال ہوئے تھے، 4 ہجری میں ہوئی یا 5 ہجری میں ہوئی یہ جنگ۔ تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ سے مشورہ طلب کیا، فرمایا کہ مشورہ دو جنگ کی حکمت عملی کے لیے، کس طرح جنگ لڑی جائے۔ مشورہ کرنا سنت بھی ہے، اور مشورے سے برکت ہوتی ہے۔ قرآن مجید فرقان حمید نے بھی مشورہ کرنے کا حکم دیا ہے، وشاورہم فی الامر، اور آپ ان سے معاملات میں مشاورت کیجیے۔ آج کے دور میں مشاورت نہیں کی جاتی ہے، اسی لیے کئی دفعہ انسان کو نقصان اٹھانا پڑتا ہے۔ اب تو ہر کوئی لیڈر ہے، ہر کوئی سربراہ ہے، ہر کوئی یہ سمجھتا ہے میں عقل کل ہوں، میں جو فیصلہ کرتا ہوں بس وہی صحیح ہوتا ہے، کسی سے مشورہ لے کر کیا کرنا۔ اور ایک وجہ یہ بھی ہے کہ آج کے دور میں مشورے صحیح دیے بھی نہیں جاتے، کوئی کسی کے فائدے کا مشورہ نہیں دیتا۔ کسی سے آپ پوچھ لیں، کوئی اچھی بات مشورہ مانگ لیں، تو الا قلیل کم لوگ ہوتے ہیں جو مخلصانہ مشورے دیں۔ جبکہ یہ بات بھی یاد رکھیں، اگر کسی سے مشورہ طلب کیا جائے تو مشورہ دینا اس کے پاس امانت ہے۔ اگر وہ صحیح مشورہ نہیں دے گا، غلط مشورہ دے گا، یا ایسا مشورہ دے گا کہ جو سامنے والے کے حق میں نہیں ہوگا، گویا کہ امانت میں خیانت کر رہا ہے، گنہگار ہوگا۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ سے مشورہ طلب کیا۔ حضرت سلمان فارسی نے عرض کی، یا رسول اللہ، عرب میں تو ایسا نہیں ہوتا، لیکن فارس کے اندر، آپ فارس سے آئے تھے،
آپ نے کہا فارس میں جنگ کے اندر یہ ہوتا ہے کہ جب حملہ کرنے کے لیے قبیلے آتے ہیں، مخالفین آتے ہیں، دشمن آتے ہیں، تو زمین میں خندق کھودی جاتی ہے تاکہ وہ پار نہ کر سکیں، اور ہم یہیں پیچھے رہ کے ہی حملہ کرتے ہیں ان کے اوپر۔ تو یہاں پر بھی خندقیں کھودی جائیں، مدینے کے چاروں طرف خندقیں کھودی جائیں تاکہ وہ حملہ کرنے کے لیے نہ آ سکیں۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ مشورہ پسند آیا، آپ نے قبول فرمایا اور آپ نے حکم دیا مدینے کے چاروں طرف خندقیں کھودی جائیں۔ تقریباً 20 دن یا 24 دن، 2 روایات ہیں، مدینے کے 3 اطراف میں خندقیں کھودی گئیں، تینوں طرف خندقیں کھودی، اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کرام کے ساتھ مل کر خندقیں کھودا کرتے تھے۔ مسلمانوں کے پاس مال و زر کی بڑی کمی تھی۔ خندق کیا ہوتی ہے؟ زمین میں گہرا کھڈا کھودا جاتا ہے، اس کی چوڑائی بہت زیادہ ہوتی، اتنی زیادہ چوڑائی ہوتی ہے کہ اگر گھوڑا چھلانگ بھی مارے تو مار نہیں پائے گا، تاکہ دشمن کے گھوڑے اس طرف نہ آ سکیں، دشمن بھی چھلانگ مار کے آنا چاہے تو نہ آ سکے۔ تو صحابہ کرام کے ساتھ مل کے خندقیں کھود رہے تھے کہ کھودتے کھودتے بیچ میں زمین کے اندر ایک بہت بڑی چٹان آ گئی، ٹوٹتی نہیں تھی۔ صحابہ کی جو کدالیں تھیں وہ کند ہو رہی تھیں، وہ چٹان نہیں ٹوٹتی تھی۔ صحابہ کرام علیہم رضوان نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں عرض کرتے ہیں، یا رسول اللہ، چٹان بہت بڑی آ گئی ہے، ٹوٹ نہیں پا رہی، آپ آ جائیں، آپ آ جائیں یا رسول اللہ۔ ان کو پتہ تھا ہر مشکل کا حل رسول اللہ کے پاس ہے، آپ آ جائیں۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے، حضور نے بسم اللہ پڑھ کے ایک بار کیا تو سیرت نگاروں نے لکھا کہ اس چٹان کا تہائی حصہ فوراً ٹوٹ گیا۔ جو کئی صحابہ مل کے توڑ رہے تھے، نہیں ٹوٹ پا رہی تھی، حضور نے ایک بار کیا، وہ ٹوٹ گئی، اور پھر جیسے ہی ٹوٹی تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم مسکرائے۔ صحابہ نے پوچھا، یا رسول اللہ مسکرانے کی وجہ؟ تو حضور نے فرمایا، چٹان تو ٹوٹی ہے لیکن رب ذوالجلال نے مجھے شام کی چابیاں عطا کر دی ہیں اور میں شام کے محلات دیکھ رہا ہوں۔ پھر حضور نے پھر دوسرا اس پر وار کیا تو اس کا ایک اور حصہ ٹوٹ گیا۔ پھر حضور نے مسکرا کے فرمایا، اب اللہ رب ذوالجلال نے مجھے فارس کی چابیاں عطا کر دی ہیں اور میں فارس کے محلات دیکھ رہا ہوں۔ پھر ایک اور حضور نے وار کیا تو پوری چکنا چور ہو گئی وہ چٹان، اور اب حضور نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے اب مجھے یمن دے دی، میں یمن کے محلات دیکھ رہا ہوں۔ اور یہ بشارت ظاہر ہوئی کہ مسلمانوں نے شام بھی فتح کیا، یمن بھی فتح کیا اور فارس بھی فتح کر دیا۔ تینوں ریاستیں، تینوں سپر پاورز مسلمانوں نے فتح کی۔ حضور کو چابیاں پہلے ہی دے دی گئی تھیں۔ چٹان ٹوٹی، اور جب صحابہ کرام علیہم رضوان خندقیں کھود رہے تھے تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے، کہنے لگے، یا رسول اللہ کھانے کے لیے کچھ نہیں ہے، کھانا ہی نہیں ہے، کیا کھائیں؟ صحابہ نے پتھر اپنے پیٹوں پر باندھے ہوئے تھے تاکہ معدہ دب جائے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی اپنا پیرہن اٹھایا تو حضور کے پیٹ مبارک پر بھی پتھر بندھا ہوا تھا، پتھر بندھا ہوا۔ ایسے حالات میں اسلام پھلا پھولا ہے۔ ہمیں تو اسلام کے لیے محنت کرنی ہی نہیں پڑی، ہمیں تو بس اتنا کہا گیا ہے کہ اذان سن کے مسجد میں نماز پڑھنے آ جاؤ، اس کے لیے بھی نہیں آتے، اس کے لیے بھی نہیں آتے۔ اسلام کے لیے جو صحابہ نے قربانیاں دی ہیں، ایسی صحابہ نے بھی قربانیاں دی ہیں کہ جلتے ہوئے تیل کے اندر صحابی رسول کو سامنے لا کے کھڑا کیا گیا، کہا گیا کہ کلمہ کفر کہتے ہو یا اندر ڈال دیا جائے؟ تو صحابی رسول نے کہا، میں کیا 1000 جانیں بھی ہوں تو میں کلمہ کفر نہیں کہہ سکتا۔ اس جلتے ہوئے تیل میں ڈال دیا گیا اور فوراً اتنا جلتا ہوا تیل کے اندر جاتے ہی ہڈیاں اوپر آ گئیں۔ ایسی قربانیاں دی ہیں صحابہ کرام نے۔ حضرت خالد بن ولید کہتے ہیں، میرے جسم پر ایک بالش بھی ایسا حصہ نہیں ہے جہاں پر تیر اور نیزے کا نشان نہ لگا ہو۔ حضرت طلحہ کے جسم مبارک پر جب آپ شہید ہوئے اور آپ کا جنازہ رکھا گیا تو آپ کے جسم پر 70 نیزوں کے نشان تھے۔ ایک نیزہ ہی جسم سے گزر جائے، 70 نیزے بہت بڑی۔ حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ، ہندا نے آپ کی ناک، کان، ہونٹ، آپ کے جسم، آپ کا کلیجہ کاٹ کے اسے سوئی اور دھاگے میں پرو کر گرے میں ڈال لیا تھا۔ حضور کے چچا ہیں، یہ قربانیاں دی ہیں صحابہ کرام علیہم رضوان۔ جب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا پیرہن اٹھایا،
اور پتھر حضور کے بندھا ہوا تھا. حضرت جابر سے دیکھا نہیں گیا. حضرت جابر آپ فرماتے میں دوڑتا ہوا اپنے گھر گیا اور میں نے گھر جا کے اپنی زوجہ سے کہا گھر میں کچھ کھانے کے لیے ہے. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پیٹ مبارک پر پتھر بندھا ہوا ہے, دیکھا نہیں جاتا, اور حضور اس عالم میں بھی صحابہ کے ساتھ مل کے خندق کھود رہے ہیں. تو آپ کی زوجہ کہتی ہے 4 کلو, علماء نے لکھا 1 سا جو تھی, جو 1 سا آج کے دور میں مطابق 4 کلو بنتی ہے, تقریباً 4 کلو جو, اور ایک چھوٹا سا بکری کا بچہ پالنے کے لیے گھر پہ رکھا تھا. آپ نے کہا یہ 4 کلو جو ہے اور یہ چھوٹا سا بکری کا بچہ ہے, اس کے علاوہ کچھ بھی نہیں. حضرت جابر کہتے ہیں اس کو ذبح کر دو اور جو کو پیس کے روٹیاں پکا لو. میں رسول اللہ کو بلا کے آتا ہوں. بکری کا بچہ ذبح کیا گیا. آپ کی زوجہ نے جو پیسنی شروع کی. حضرت جابر کہتے ہیں میں حضور کی بارگاہ میں آیا اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے آ کے عرض کی یا رسول اللہ آپ آ جائیں اور اپنے ساتھ چند صحابہ کو اور لے کے آ جائیں. ایک چھوٹا سا بکری کا بچہ ذبح کیا ہے, 4 کلو جو ہے, آپ تشریف لے آئیں دعوت کے لیے. ایسا ممکن تھا کہ حضور اپنے باقی صحابہ کو چھوڑ کے چلے جاتے ہیں. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے جب حضرت جابر کی دعوت سنی نا تو حضور نے اعلان فرمایا اے صحابہ تیاری کرو, آج جابر نے سب کی دعوت کی ہے. حضرت جابر کہتے ہیں کہ میں گھر آیا اور میں گھر آ کے اپنی زوجہ کو میں نے کہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے سب کی دعوت کر دی ہے. 1000 صحابہ تھے, 1000 صحابہ تھے, 4 کلو جو, 1000 صحابہ اور کئی دن سے کھانا نہیں کھایا, پیٹ پر پتھر بندھے ہیں اور چھوٹا سا بکری کا بچہ. حضرت جابر کہتے ہیں کہ میں نے اپنی زوجہ سے آ کے کہا حضور نے سب کی دعوت کر دی ہے. تو آپ کی زوجہ کہتی ہیں ہم نے تو چند کو بلایا تھا, اب جنہوں نے دعوت کی ہے وہی پورا کریں گے. جنہوں نے دعوت کی ہے وہی پورا کریں گے. انہی کی اب تو دعوت ان کی ہے, ان کی دعوت ہے اب تو. آپ کہتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے فرمایا کہ آٹا جب گوندنے لگو تو مجھے بلا لینا روٹیاں پکانے سے پہلے, اور ہانڈی چولہے سے نیچے نہیں اتارنا جب تک میں نہ آ جاؤں. آپ کہتے ہیں رسول اللہ تشریف لائے, آٹا جب گوندنے لگے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا لعاب دہن اس آٹے میں ڈالا اور پھر اس کی فرمایا اب اس کی روٹیاں پکائی جائیں. اور پھر جو ہانڈی پک رہی تھی اس میں بھی حضور نے اپنا لعاب دہن اقدس ڈالا اور پھر فرمایا کہ اب اس کو چولہے سے نیچے نہیں اتارنا, اسی میں سے سالن نکال کے دینا. حضرت جابر کہتے ہیں 1000 صحابہ کو میں کھانا نکال کر دیتا رہا. وہ 4 کلو جو 1 سا جو کی روٹیاں پکتی رہیں. جب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ دعوت کے بعد واپس گئے آٹا اتنے کا اتنا ہی تھا اور ہانڈی ویسے کے ویسی جوش مار رہی تھی. آپ فرماتے ہیں کوئی کمی نہیں آئی تھی اس کھانے کے اندر, کوئی کمی نہیں آئی تھی اس کھانے میں. واپس چلے گئے اور اب جنگ شروع ہونے کا وقت آیا. جب جنگ شروع ہوئی تو کافروں نے تینوں طرف سے حملہ کیا. اس جنگ کے اندر مسلمانوں کی تعداد 3000 تھی اور کافر 10,000 تھے. 10,000 کافروں کے مقابلے میں 3000 مسلمان, اور صرف 36 گھوڑے تھے مسلمانوں کے پاس, اور ان کے پاس ہزاروں گھوڑے تھے, اونٹ تھے, مال و اسباب تھا, وہ عورتیں لے کر آئے تھے. بلکہ اتنا مال تھا ان کے پاس کہ وہ روزانہ 10 اونٹ اپنے کھانے کے لیے کاٹا کرتے تھے. اتنا سامان لے کر آئے تھے کافر. انہوں نے حملہ کیا. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا کی. قرآن مجید فرقان حمید نے اس کو ذکر فرمایا ہے. قرآن نے فرمایا یا ایھا الذین آمنوا اذکروا نعمت اللہ علیکم, اے ایمان والو جو اللہ نے تم پر نعمت کی ہے اسے یاد کرو. اذ جاءتکم جنود, جب تمہارے پاس ایک لشکر آیا, کافروں کا لشکر. پھر کیا ہوا؟ فارسلنا علیہم ریحا, تو ہم نے ان پر تیز ہوا بھیج دی. وجنودا لم تروہا, اور ایک ایسا لشکر بھیجا جسے تم نہیں دیکھ سکتے تھے. ہوا یہ کہ بہت تیز آندھی آئی اور مسلمانوں کی طرف اس آندھی نے کچھ نہیں کیا, کافروں کی طرف وہ آندھی چل رہی تھی. بیچ میں خندق کا فاصلہ تھا اور وہاں آندھی تھی اور وہ کھانے پکا رہے تھے, دیگیں پک رہی تھیں, ان کے اونٹ بندھے تھے, ان کے گھوڑے بندھے تھے. اتنی تیز آندھی آئی
کہ وہ کافر وہ کہتے ہیں کہ اتنی تیز آندھی تھی کہ وہ ہانڈیاں جو پک رہی تھیں اٹھ کے ہمارے منہ پہ لگتی تھیں، اور وہ گھوڑے جو ہم نے باندھے تھے وہ ہمارے اوپر ہی چڑھ کے دوڑ رہے تھے۔ وہ لشکر بھاگنے لگا تو ابو سفیان جو اس وقت تک ایمان نہیں لائے تھے، انہوں نے اعلان کیا کہ بھاگو بھاگو، کھانے کا سامان ختم ہو گیا، سب کچھ گر گیا ہے، لشکر بھاگ چکے ہیں، اب اپنے اپنے گھر جانے میں ہی عافیت سمجھو۔ اس طرح جنگ، اور تقریباً جب یہ جنگ ختم ہوئی تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی شجاعت اور جرت میں سے ایک یہ چیز بھی تھی کہ جنگ جب ختم ہو جاتی تھی اور مسلمان فتح یاب ہو جایا کرتے تھے تو فوراً حضور اس مقام سے واپس نہیں جاتے تھے، کچھ دیر اس جگہ پہ ٹھہرتے تھے، کچھ دن اس جگہ پہ ٹھہرتے تھے۔ تو اس جگہ پہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے تقریباً 15 دن اور ایک روایت کے مطابق 24 دن تک قیام فرمایا۔ وَكَانَ اللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرًا، اور اللہ تعالیٰ جو تم عمل کرتے ہیں اسے دیکھنے والا ہے۔ اور مسلمانوں کی جو کیفیت تھی اس جنگ کے اندر، قرآن نے اس کیفیت کو بھی بیان فرمایا اِذْ جَاءُوكُم مِّن فَوْقِكُم، جب وہ لشکر، کافروں کے لشکر تمہارے اوپر سے آئے ہیں، وَمِنْ أَسْفَلَ مِنْكُمْ، اور تمہارے نیچے سے آئے ہیں، ہر طرف سے حملہ کیا ان لوگوں نے۔ اور کیا حالت تھی؟ وَإِذْ زَاغَتِ الْأَبْصَارُ، جب آنکھیں ٹھٹک کر رہ گئی تھیں، وَبَلَغَتِ الْقُلُوبُ الْحَنَاجِرَ، اور دل ابل کے گلوں تک آ گئے تھے۔ یہ کیفیت تھی، مسلمان بے سر و سامانی کے عالم میں تھے۔ وَتَظُنُّونَ بِاللَّهِ الظُّنُونَ، اور تم اللہ کے بارے میں مختلف گمان کرنے لگے کہ پتہ نہیں کب آئے گی مدد اللہ کی، پتہ نہیں کب آئے گی نصرت اللہ کی۔ هُنَالِكَ ابْتُلِيَ الْمُؤْمِنُونَ، یہیں پر مسلمانوں کی آزمائش کی گئی۔ وَزُلْزِلُوا زِلْزَالًا شَدِيدًا، اور وہ سختی کے ساتھ ہلا دیے گئے۔ مسلمانوں کی آزمائش کی گئی اور مسلمان اس آزمائش میں کامیاب ہوئے۔ ایسا وقت ہم نے تو کبھی دیکھا ہی نہیں، اور اللہ تعالیٰ محفوظ فرمائے۔ ہاں، وہ مسلمان جو شام میں ہیں، جو لیبیا میں ہیں، فلسطین میں ہیں، وہ ایسے وقت سے گزر رہے ہیں، جو فلسطینی مسلمان ہیں ایسے وقت سے گزر رہے ہیں۔ روزانہ کے روزانہ، کل بھی تراویح کے وقت تقریباً 44 مسلمانوں کو تراویح میں سے ہی اسرائیلی فورس نے گرفتار کیا ہے۔ یہ حالت ہے اور یہ کیفیت ہے، اور مسلمان خواب خرگوش میں موجود ہیں۔ مسلمان اسرائیل کے ساتھ اپنے معاملات اور ان کے ساتھ ٹریڈ کرنے کے لیے بےتاب ہو رہے ہیں کہ کسی طریقے سے کچھ ہو جائے ان کے ساتھ۔ قرآن مجید فرقان حمید نے تو فیصلہ فرما دیا، لا تتخذوا اليہود والنصارى اولیاء، یہود اور نصارہ کو اپنا دوست مت بناؤ۔ یہ کبھی دوست نہیں بن سکتے، یہ کبھی مسلمانوں کے فائدے کے لیے بات نہیں کر سکتے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں قرآن مجید فرقان حمید سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر الدعوایا ان الحمد للہ رب العالمین۔